بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی بائٹ ریسیپی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار، چٹخارے دار اور بہت ہی کرسپی سے کون سموسے، جو کہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے 1 کپ میدا لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ½ ٹی اسپون اجوائن، 1 ٹی اسپون نمک اور 2 ٹیبل اسپون آئل کا شامل کریں گے۔ اس کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے۔ سموسے کی ڈو کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے اس میں آئل شامل کیا ہے، اور اگر خستہ بنانے ہوں تو اس میں گھی شامل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی ہارڈ ہم نے ڈو تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کی ہارڈ سی ڈو تیار کر لیں گے، تاکہ ہمارے سموسے جو ہیں وہ اچھے سے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر میں نے اس کی ڈو کو تیار کر لیا ہے۔ اب میں اسے 25 سے 30 منٹ کے لیے رکھ دوں گی، جب تک ہماری ڈو سیٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کی اسٹفنگ تیار کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 500 گرام آلو۔ ان کو میں نے پریشر میں 10 منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھا اور اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے۔ تو اب میں ان کو میش کر لوں گی ہلکے ہاتھ سے، اور اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی۔ تو یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون آمچور پاؤڈر، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ½ ٹی اسپون میں نے اس میں کالا نمک شامل کیا ہے۔ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی چٹخارے دار مزیدار سے ہمارے سموسے تیار ہوں گے۔ تو یہاں پر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی دھنیا، باریک میں نے کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ کو ہری مرچ پسند ہو تو ڈال لیں۔ اور اب اس کو میں نے اچھا سے ریڈی کر لیا ہے۔ تو ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ تو اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی۔ اب اس کو میں اچھی طرح سے بیل لوں گی۔ نہ بہت زیادہ باریک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو موٹا کرنا ہے۔ تو جس طرح سے ایک روٹی کو بیلتے ہیں اس طرح سے میں اسے بیل لوں گی، اور جتنے بھی اس کے پیڑے بنتے ہیں ان سب کو میں ایک ساتھ ہی تیار کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر 4 روٹیاں اس کی بیل لی ہیں۔ تو اب میں نے توے کو میڈیم آنچ پہ رکھا ہوا ہے، اور اب میں اس پہ روٹی کو ڈال دوں گی۔ بہت زیادہ فلیم کو ہائی نہیں رکھنا، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم روٹی کو 2 سیکنڈ کے لیے ایک طرف سے اور 2 سیکنڈ کے لیے دوسری طرف سے سیک لیں گے۔ صرف ہم نے اس کو ہلکا سے اسی طرح سے سیکنا ہے، اس کو پکانا نہیں ہے، تاکہ ہماری سموسہ پٹی اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے ہم نے اس طرح سے دونوں طرف سے روٹیوں کو ہلکا ہلکا سا سیک کر بنا لیا ہے۔ تو اب میں نے ایک سائڈ پہ رکھوں گی، اور یہاں پر انہیں درمیان میں سے تیز چھری کی مدد سے کٹ لگائیں گے۔ اس طرح سے کٹ لگائیں گے، اور پھر روٹی کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے کٹ لگائیں گے۔ تو دیکھیں ہماری کتنی زیادہ سموسہ پٹیاں تیار ہو چکی ہیں۔ انہیں ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور سموسہ پٹی کی بائنڈنگ کے لیے سلری کو تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون میدا لیا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ اس کو تھک بھی نہیں رکھنا۔ تو چمچ سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور یہ میں نے اس طرح سے سلری کو تیار کر لیا ہے۔ تو اب میں اس کی کون تیار کر لیتی ہوں۔ اس کی گولائی والی سائڈ کو اوپر رکھیں گے، اور ایک سائڈ پہ ہم سلری کو لگاتے جائیں گے، اور دوسری سائڈ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ کے انگلیوں کی مدد سے پریس کریں گے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں، یہ پاکٹ بن گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری کون تیار ہو چکی ہے۔ باقی سب کو ہم نے اسی طرح سے سلری لگانی ہے، اور ان سب کو اسی طرح سے بند کرتے جانا ہے، اور ایک سائڈ پہ رکھتے جائیں گے، اور اس طرح سے میں ساری کون تیار کر لوں گی۔ ان پٹیوں کو ہم اس طرح سے تیار کر کے زپ لاک بیگ میں تیار کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو ہم انہیں استعمال کر سکیں۔ تو یہاں پر میں ایک ایک کر کے ساری کون تیار کر لوں گی۔ تو میری ساری کون تیار ہو چکی ہیں۔ تو اب میں اس کی فلنگ کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے اسے ہاتھوں سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، چمچ سے بھی، لیکن اس طرح سے رکھیں کہ اس کا جو کون ہے وہ اچھی طرح سے فل ہو جائے، اور اس طرح اوپر تک اسے سارا ہم نے فل کرنا ہے۔ اس طرح سے فل کریں گے ہاتھوں کی مدد سے، یا اگر چمچ سے آپ کو ایزی ہو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔
بہت آسانی کے ساتھ یہ کون سموسا بن جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی مزیدار، بچوں کے اور بڑوں کے پسندیدہ ہیں۔ مہمان آ جائیں تو بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، لنچ باکس اور ٹفن بھی اس سے بنا سکتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں اس طرح کی ریسیپی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پر میری بہت زیادہ جو کون ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ تو اب میں اس کے ساتھ ہی اس کی کوٹنگ تیار کر لیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے بیسن لیا ہے 4 ٹیبل اسپون، اور اس میں شامل کروں گی ½ ٹی اسپون ہلدی، اور اس کے ساتھ شامل کریں گے ½ ٹی اسپون نمک کا، اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں رکھنا، درمیانہ سے اس کا بیٹر تیار کریں گے تاکہ ہم اس میں اپنی کون کو اچھی طرح سے ڈپ کر سکیں۔ تو اب ہم اپنا کون سموسا تیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے بیٹر میں اس کو ڈالنا ہے، اور اب ہم اس کو آئل میں شامل کریں گے۔ آئل کو میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا۔ کون سموسے کی اوپر والی سائڈ کو ہم اس طرح سے ڈپ کریں گے، اور اس طرح ہم اسے فرائی کرنے کے لیے رکھیں گے۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کی ایک سائڈ کو فرائی کرنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں پر کون سموسا بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں، گولڈن کلر ان کا آ چکا ہے، بہت زبردست سے تیار ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بہت زبردست، بہت کرسپی، بہت ہی مزیدار، زبردست خوشبو والے کون سموسا تیار ہو چکے ہیں۔ چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ اسے سرو کریں گے۔ اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بنائیں۔ بہت زبردست ریسیپی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔